نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نے ایک مرتبہ پھر سورہ شورا، قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس پر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ صرف آج کی گفتگو کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے پچھلا تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کیا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں ایمان کی نعمت میسر آئی ہے، اسلام کی دولت میسر آئی ہے، قرآن کی نعمت میسر آئی ہے، اور اس تبلیغ رسالت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے میں نے بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے راستے میں مصائب آئے، آلام آئے، کبھی لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی طائف کی وادیوں میں جا کر پتھر کھائے، کبھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی، جنگیں ہوئیں، دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہوئے۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا، یہ جو تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، فرمایا میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، تم سے کوئی تقاضا نہیں ہے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں اگر کوئی تقاضا ہے تو صرف ایک کہ میری قرابت سے مودت رکھنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی، تو صحابہ کرام نے موقع پر ایک سوال کیا، اور اس سوال کے الفاظ بڑے قابل غور تھے۔ وہ پلٹ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیں کہ جس قرابت کی مودت اور جس قرابت کی محبت اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب قرار دی جا رہی ہے، ان سے مراد کون ہے؟ شاید میں نے یہ جملہ کہا ہو، مگر آج میں کہہ رہا ہوں پھر کہ دیکھیے صحابہ کرام عربی لوگ تھے، عربی ان کی زبان تھی۔ جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی تو آیت کریمہ کے انداز سے، اس کے خط و خال سے، اس کے تیور سے ایک بات تو انہوں نے اخذ کر لی کہ جس قرابت کی مودت کا تقاضا ہو رہا ہے یہ کوئی عام سی محبت نہیں ہے، بلکہ کلمات یہ ہیں الذین وجبت علینا مودتہم، کہ آقا وہ قرابت والے ہیں کون جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے۔ تو یہ واجب کا مفہوم چونکہ عربی ان کی زبان تھی تو انہوں نے خود اخذ کیا کہ یہ آیت کریمہ کا مضمون بتا رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اس پر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے وجوب کہاں سے نکال لیا، اس پر آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی، اور آپ کا اس پر کوئی تبصرہ نہ فرمانا اس بات کی تائید ہے کہ صحابہ کرام نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ نتیجہ درست تھا۔
مگر وضاحت وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ کچھ لوگوں کی محبت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے، مگر وہ لوگ ہیں کون؟ اس قرابت سے مراد کیا ہے؟ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری قرابت جن کی مودت تمہارے اوپر واجب کر دی گئی ہے، فرمایا ان سے مراد علی و فاطمہ و بنا ہوا، فرمایا وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی تفسیر صاحب قرآن سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے بالخصوص 4 ہستیوں کا نام لیا، اور کبھی کبھی یہ واجب کا لفظ صرف وجوب کے لیے نہیں، یہ فرض کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ اور شاید یہ میں نے قول بھی آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو باقاعدہ اس کی صراحت فرما دی، کیونکہ اب میں ان ڈیٹیل میں تو اس آیت کریمہ پر آج گفتگو نہیں کر رہا، وہ بڑی باتیں ہو گئیں پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں، مگر صرف میں مفہوم نکال کر پھر بات کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کی اہل بیت، اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا۔ ان کو کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی مغالطہ نہیں۔ ایک تو 4 ہستیوں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، اور مزید صحابہ کرام کے یہ کلمات استعمال کرنا واجبات علینا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہنا کہ اللہ نے ان ہستیوں کی محبت ہمارے اوپر فرض قرار دے دی ہے۔ یہ کہہ کر آپ کو بتانا یا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات جس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کی محبت یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ آپ نے کر لی تو ٹھیک، نہ کی تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کی محبت ایسی شے ہے کہ اہل بیت کی محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو انسان اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ وہ پھر آیت کریمہ کے بہت سارے نکات ہیں جن پر پچھلی نشست میں ہم نے بات کی، مگر پہلا یہ بتا رہا ہوں کہ اس اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس کو زندگی میں کبھی لائٹلی نہیں لینا، اس کو ہلکا نہیں لینا۔ جیسے امت میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک طبقہ تو امت کا وہ ہے کہ جن کے سینے صرف اہل بیت کی محبت سے خالی ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، ان کی حالت پر ترس آتا ہے کہ بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو اکثریت خود کو سنی کہلاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، مگر جس سطح کا اس محبت کا اظہار ہونا چاہیے، جس محبت اور مودت کا تقاضا قرآن کرتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کرتے ہیں، شاید اس درجے کی محبت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہم اہل بیت کی عظمت کی بات کرتے ہوئے بسا اوقات گھبراتے ہیں، اور گھبراتے اس لیے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی زیادہ ہی اہل بیت کی عظمت کی بات کر دی تو کہیں لوگ ہمیں شیعہ نہ کہنا شروع کر دیں۔ ہم نے اہل بیت کی محبت کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ایسے سنی علماء کی کمی نہیں ہے کہ اگر ان کی مجلس میں آ کر کوئی نعرہ حیدری لگا دینا تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی شیعہ تو نہیں آ گیا ہے۔ تو ہم نے اس محبت کو ان کے کھاتوں میں ڈال دیا۔ تو میں پہلی بات زور دے کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، یہ اہل ایمان ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے۔ یہ ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو اپنے ایمان کی خیر مانگنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایمان ہی ہمارا خطرے میں نہ چلا جائے۔ اس بات کو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے تو بڑی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا،
اور جس نے میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے سے منہ پھیرا، اعراض کیا، فرمایا وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں میں سے ایک ایک کا الگ الگ بھی نام دیا اور اکٹھا بھی۔ میرے آقا نے فرمایا من احب ہؤلاء فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا سن لو، جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا اس نے اللہ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جس کا مطلب کہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور جنت میں داخلہ، ان سب چیزوں کا سارا انحصار وہ اہل بیت کی محبت پر ہے۔ اگر سینے میں اہل بیت کی محبت ہے تو تمہاری رسول کی محبت بھی مانی جائے گی، اللہ کی محبت کو بھی قبول کیا جائے گا، جنت میں داخلے کا بھی راستہ مل جائے گا۔ اور اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے نا تو کروڑ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے کرتے پھریں، وہ سارے تمہارے دعوے رد کر دیے جائیں، اور ایسا شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض ہؤلاء فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ فرمایا کہ جس نے ان سے بغض رکھا، فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور فرمایا جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ جس کا مطلب کہ اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو اس سینے میں نہ رسول کی محبت ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی محبت ہو سکتی ہے، اور ایسے بدبخت کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی آگ کے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو پہلا میسج اور پیغام میں آپ کو پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کو زندگی میں کبھی لائٹلی نہیں لینا، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا، اس محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے بھی اس بات پر زور دیا اور اپنے افعال سے بتایا کہ ان ہستیوں سے میں خود محبت کیسے کرتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ کل دین جو ہے نا، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، وہ دین کیا ہے؟ دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یعنی کرنے کا حکم دیا، اور جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا، اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، وہ ساری آپ کی سنت کہلاتی ہے۔ اور ان سب کچھ کو اگر ملا لیں تو اسی کو دین اسلام کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر دین کا اور کوئی کنسیپٹ نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس محبت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اقوال سے ان ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ پریکٹیکلی ان سے محبت کر کے دکھائی۔ معروف یہ واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، ایسا کئی بار ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے، مدینہ کی گلیوں میں نکل آتے۔ ایک شہزادے کو دائیں کندھے پر بٹھایا ہوتا، دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھایا ہوتا، اور مدینہ کی گلیوں میں سیر کرتے۔ ایک موقع پر قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پر غور کیا کہ اگر کندھوں پر سواری کروانا ہی مقصود تھا تو یہ کام تو گھر کی چار دیواری کے اندر اندر بھی ہو سکتا تھا، مگر آپ باہر کیوں تشریف لے آتے تھے؟ اور ایک یہ معروف واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، اور اچانک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو پڑی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ شہزادوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ نظر سواری کی طرف گئی۔ جیسے ہی یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں سے ٹکرائی، آپ رک گئے اور پلٹ کر فرمانے لگے کہ عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا سوار کتنی شان والی ہے۔ وہ آقا نے پوائنٹ آؤٹ کیا، متوجہ کیا، ان کی طرف ان کو متوجہ کیا کہ تم سواری کی بات کرتے ہو، یہ بھی تو اندازہ کر دو کہ جن شہزادوں کی سواری خود رسول بن رہا ہے ان شہزادوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
تو قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ کندھوں کی سواری فقر کندھوں پر چڑھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ مدینہ کی گلیوں میں آپ کا نکل آنا بتا رہا ہے کہ کندھوں پر چڑھا کر حقیقت میں امت کو دکھانا مقصود تھا، تاکہ امت کو سمجھ آئے کہ میں ان شہزادوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ میرے کتنے محبوب ہیں۔ اور ایک صحابی تو روایت کرتے ہیں کہ اس دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کہتے ہیں کندھوں کی سواری تو ہم نے دیکھی ہی تھی، کئی بار ایسا ہوتا، مگر کہتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر جو ہوا اور اچانک میں نے آپ کے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک بھی زمین پر لگائے ہوئے۔ ذرا چشم تصور میں لائیں، اللہ کا رسول ہے، دونوں ہاتھ بھی زمین پر لگا کر سواری بنے ہوئے ہیں اور شہزادوں کو اپنی پشت پر سوار کر کے کمرے کے چکر لگا رہے ہیں، اور ساتھ محبت سے پیار سے ایک جملہ فرما رہے ہیں، نعم الجمل جملکم، شہزادوں تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ کیا محبت ہوگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہستیوں سے۔ اور پھر چشم تصور میں لائیں ان ہستیوں کی شان محبوبیت کا عالم کیا ہوگا، وہ آقا کو کتنے محبوب ہوں گے کہ میرے آقا نماز پڑھ رہے ہوتے، دوران نماز آپ سجدے میں جاتے، شہزادے اپنے نانا کے گھر آئے ہوتے، کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ جاتے، جیسے ہی اپنے نانا کو سجدے میں دیکھتے آ کر اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے، اور میرے آقا ان شہزادوں کی خاطر اپنی نماز کے سجدوں کو ہی لمبا کر دیتے۔ بسا اوقات پشت پر سوار ہو جاتی، آپ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو اپنے آگے بٹھا لیتے۔ ایک موقع پر آپ حالت نماز میں ہیں، سجدے میں جانے لگے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یا دونوں شہزادے آپ کی پشت پر سوار ہونے لگے۔ کوئی صحابی تھے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اب میرے آقا حالت نماز میں ہیں اور حالت نماز میں آپ نے اشارہ کر کے انہیں روک دیا کہ خبردار شہزادوں کو روکو مت، بلکہ ان کو میری پشت پر سوار ہونے دو۔ آپ کے روکنے کا معنی یہ تھا۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت کتنی تھی اور میرے آقا ان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف بات ہے، 18 ذی الحج گزرا، آپ حج سے واپس تشریف لا رہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو تو وہاں خطبہ دے کے آ رہے، اب راستے میں بھی آپ کے ساتھ 1000 صحابہ کرام کا اجتماع ہے۔ غدیر خم کے موقع پر جب وہاں پہنچے، غدیر خم کے مقام پر آپ نے صحابہ کرام کو رکنے کا حکم دیا اور فرمایا سٹیج بناؤ، اس پر ممبر لگاؤ۔ حالانکہ ہر بیان کرنے کے لیے آپ نے ہر جگہ ممبر نہیں لگوایا، مگر وہاں بالخصوص اس بات کا اہتمام کروایا، سٹیج بنوایا، اس پر ممبر لگوایا، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ طویل خطبہ ہے، مگر اس خطبے کا ایک خاص اقتباس یہ تھا کہ 1000 صحابہ کرام کے درمیان میرے آقا نے علی کے ہاتھ کو تھاما، بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ آقا نے صرف فرمایا نہیں، آقا نے محبت کر کے دکھائی بھی، ان کا مقام امت کو دکھایا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ان کا مقام و مرتبہ کتنا۔ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جب کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتی اور میرے آقا جیسے ہی اپنی لخت جگر کو آتا ہوا دیکھتے، میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، مرحبا کہہ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، سیدہ کائنات کے ہاتھ پر میرے آقا بوسہ دیتے اور سیدہ کائنات کو پھر خود اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ کائنات کے لیے یہ عمل کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آقا کے نزدیک ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا تھا اور آقا کی محبت اور شفقت کا عالم کیا تھا ان کے ساتھ۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ آقا جو کچھ فرماتے ہیں، جو کر کے دکھاتے ہیں، اسی پر عمل کرنا، اسی کو دین کہتے ہیں۔ آقا کی محبت کا یہ عالم ہو اور معاذ اللہ کوئی ان کا بغض اپنے سینے میں پال رہا تو ذرا چشم تصور میں لائیں، اس کا ایمان سے تعلق باقی کیا بچے گا، اس کا دین سے کیا تعلق باقی بچتا۔
اب یہ معروف حدیث مبارکہ ہے، یہ پھر صحاح ستہ کی کتابیں اور دیگر سینکڑوں کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ مل جائے گی۔ مختلف جگہوں پر تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کلمات آئے ہیں، مگر مفہوم ایک ہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، فرمایا تمہارے اندر دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا۔ کہیں ثقلین کی جگہ پر آپ نے فرمایا خلیفتین، اپنے دو خلفاء چھوڑ کے جا رہا۔ کہیں فرمایا شیئین، تمہارے اندر دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہیں فرمایا امرین، تمہارے اندر دو اہم امر چھوڑ کے جا رہا۔ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میرے غلاموں سن لو، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، فرمایا سن لو، جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آقا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت ہے۔ اب یہاں رک کر جس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن تو ہم جانتے ہیں اور قرآن کی عظمت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، مگر اس کے ساتھ میرے آقا نے دوسری چیز جو ہمارے اندر چھوڑی، جس کی طرف متوجہ کیا، فرمایا وہ میری عطرت اور میری اہل بیت ہے، اور ساتھ فرمایا کہ جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے۔ پہلی مرتبہ خطاب صحابہ کرام سے ہو رہا ہے، مگر سنایا قیامت تک آنے والی امت کو جا رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ہدایت کی راہ پر گامزن رہو، تمہارے ایمان کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو فرمایا تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی اور ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی ضمانت اور گارنٹی صرف اس بات پہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامنا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھامنا ہوگا۔ اور آقا نے سادہ لفظوں میں یہ بات نہیں فرمائی، فرمایا لن تضلوا، فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو۔ ضمانت دے دی، گارنٹی دے دی، زوردار طریقے سے بات کی۔ خالی لا تضلوا نہیں کہا، لن تضلوا، نفی میں تاکید کا معنی ہے۔ فرمایا میں اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہوں کہ جس خوش نصیب کو یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئی کہ ایک ہاتھ سے اس نے دامن قرآن تھام لیا، دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت تھام لیا، تو فرمایا میں اللہ کا رسول اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے گمراہ ہونے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کو گمراہی سے بچا لے گا۔ اس کی ہدایت کی راہ پر رہنے کی یہ ضمانت اور گارنٹی آقا دے رہے ہیں کہ بس ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھاما جائے اور دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھاما جائے۔ اگر ایک طرف ایمان کی ضمانت اور گارنٹی مل رہی ہے تو دوسری طرف اس کا معنی یہ بھی نکل رہا ہے کہ جس نے کسی ایک کا دونوں میں سے دامن چھوڑ دیا، قرآن کا دامن چھوڑنے سے جس طرح بندہ گمراہ ہو جائے گا، سیم اسی طرح جس نے اہل بیت کا دامن چھوڑا، آقا فرما رہے ہیں کہ اس کی ہدایت کی راہ پر رہنے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ کسی وقت بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اور گمراہی کا الٹیمیٹ ریزلٹ وہ ایمان سے محروم ہو جانا ہے۔ گمراہ ہوتے 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 انسان اسٹیج پر جا پہنچتا ہے۔ تو فرمایا اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، ہدایت کی راہ پر گامزن رہنا چاہتے ہو، تو تمہارے ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی ضمانت اور گارنٹی صرف اس بات میں ہے کہ ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھام کے رکھنا اور دوسری ہاتھ سے میری اہل بیت کے دامن کو تھام کے رکھنا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے بتایا کہ مختلف کتابوں کے اندر تھوڑی تھوڑی کلمات میں تبدیلی ہے، مگر میں وہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ ایک روایت کے اندر میرے آقا نے جب دونوں کا ذکر فرمایا تو ساتھ آپ نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر۔ ایک جگہ پر آپ کے کلمات ہیں احدہما اکبر من الآخر، یہ بڑے خاص کلمات ہیں۔ فرمایا یہ دو چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا یاد رکھو ان دونوں میں سے ہر ایک یہ دوسری سے بڑھ کر ہے۔ آقا دونوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔
اور آقا کا اتنا زور دے کے یہ بات فرمانا، یہ اس بات کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ آقا دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت سے کہ ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے لوگ قرآن سے تو اپنا رشتہ قائم رکھیں، مگر کچھ ہوں گے جو میری اہل بیت کے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر حال تو یہ ہے کہ آج ہم قرآن سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف زبان کی حد تک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ پریکٹیکلی دیکھیں تو آج ہم قرآن سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے دونوں کی اہمیت کو اجاگر کیا، فرمایا ان دونوں میں سے کسی کو بھی لائٹلی نہیں لینا۔ یوں نہیں فرمایا کہ اولہما، کہ ان دونوں میں سے پہلی یہ دوسری سے بڑھ کر ہے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا احدہما، دونوں میں سے ہر ایک وہ دوسری سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا قرآن اہل بیت سے بڑھ کر ہیں اور اہل بیت قرآن سے بڑھ کر ہیں۔ کسی ایک کو بھی تم نظر انداز نہیں کر سکتے، کسی ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا تو تمہارے ایمان کی ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں۔ قرآن کی بات کی، فرمایا اس میں ہدایت اور نور ہے، فیہ الہدی والنور، اس کے اندر اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے، اس میں نور بھی رکھا ہے۔ پھر میرے آقا نے متوجہ کیا، ابھارا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ اس قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور پھر اپنی اہل بیت کی بات آئی تو 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ پہلے قرآن کی طرف ترغیب دلائی اور پھر اس کے بعد جب اہل بیت کی باری آئی تو فرمایا میرے غلاموں اور میرے امتیوں سن لو، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنی اہل بیت کی نسبت تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنی اہل بیت کی نسبت تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ کہیں اہل بیت کا دامن نہ چھوڑ دینا، خدا کا خوف دل میں رکھنا، ڈرتے رہنا، کہیں میری اہل بیت کی بے ادبی، گستاخی اور اپنے دلوں کے اندر ان کا بغض پیدا نہ کر بیٹھنا، ہمیشہ میری اہل بیت کا دامن محبت اور اتباع کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ فرمایا تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، خدا کے خوف کی طرف متوجہ کرتا ہوں، کہیں اہل بیت کو لائٹلی لے کر ان سے دور نہ ہو جانا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زور دے رہے ہیں اس بات پر۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے فرمایا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مگر وہاں جب آپ نے بات کی تو فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ساتھ دوسری چیز جس کا ذکر فرمایا وہ میری سنت ہے۔ وہاں اطرت اور اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کا ذکر کیا۔ اور ایک موقع پر حضور شیخ الاسلام نے اس بات پر روشنی ڈالی، فرمایا میں نے اس پر بڑا غور کیا کہ مضمون تو ایک ہے، سیم مضمون آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ پر فرما رہے ہیں کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں، اللہ کی کتاب قرآن ہے اور میری سنت ہے، اور بقیہ مقامات پر آپ نے کثرت سے کہا کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اطرت اور اہل بیت ہے۔ تو آقا کے بیانات میں، آپ کے فرامین میں اختلاف اور تضاد تو ہو نہیں سکتا کہ ایک جگہ پر کچھ فرما دے اور دوسری جگہ پر کچھ فرما دے۔ تو فرمایا ضرورت ہے اس کا معنی تلاش کرنے کی کہ اس میں تطبیق کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، جس طرح قرآن کا دامن تھامنا ضروری ہے، اسی طرح اگر اس قرآن کی پریکٹیکل شکل دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کی پریکٹیکل شکل وہ خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامنا، دوسرے ہاتھ سے دامن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا۔ مگر بقیہ حدیث کے اندر سنت کی جگہ پر اطرت اور اہل بیت کا ذکر کر کے در حقیقت میرے آقا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، پہلی چیز تو سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اب سنت کی جگہ اپنی اطرت اور اہل بیت کا ذکر کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد اس قرآن کی پریکٹیکل شکل اگر دیکھنا ہو تو وہ تمہیں میری اہل بیت میں ملے گی۔ جس طرح دیکھیں نا، ہم ایگزام دیتے ہیں اس کے اندر تھیوری بھی ہوتی ہے، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ کوئی تھیوری پاس کر لے اور پریکٹیکل میں فیل ہو جائے تب بھی فیل، اور کوئی تھیوری میں فیل ہو جائے پریکٹیکل میں پاس ہو جائے تو تب بھی وہ فیل ہی ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب دونوں ضروری ہے، کسی ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے. تو میرے آقا نے دونوں کا نام لے کر فرمایا دو ایسی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دو بھاری چیزیں ہیں، ہم وزن چیزیں ہیں جن کو کبھی نظر انداز نہ کرنا. یہ دونوں میرے خلفاء ہیں. امرین اہم امور چھوڑ کے جا رہا ہوں، شیئین اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے، فرمایا میں رسول گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، تو فرمایا تمہارے ایمان کی حفاظت اور ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی ضمانت اور گارنٹی صرف اس بات میں ہے کہ ہمیشہ ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامنا اور دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھامنا. جس خوش نصیب کو یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں، سمجھے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخری زندگی میں بھی کامیابی اس شخص کے قدم چومے گی. اس صدی کے اندر منہاج القرآن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر آپ کو دونوں سبق ملیں گے. اس مشن کا نام تو آپ سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے منہاج القرآن، قرآن کا راستہ. یہاں سے بھی آپ کو قرآن سے محبت کرنے کا، قرآن سے تعلق جوڑنے کا، قرآن سے نسبت قائم کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا میسج نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اور رہ گئی اہل بیت کی بات، تو آپ ذرا جائزہ لے لیں اس صدی کے اندر جس طرح اہل بیت کی محبت کا بھولا ہوا سبق منہاج القرآن نے اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے یاد کروایا ہے، وہ دور دور تک اپنی مثال آپ ہے، اس کی ایگزامپل نہیں ملے گی. لہٰذا حاضرین مکرم، اس سبق کو آپ کے سینوں میں اتاریں اور ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامیں، دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھامیں. اگر یہ دونوں نسبتیں میسر رہیں تو انشاءاللہ نہ ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ ہوگا، نہ ہدایت کی راہ سے ہٹ جانے کا کوئی خطرہ ہوگا. ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور ان دونوں نسبتوں کے تھامنے میں ہی ہماری ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی ضمانت اور گارنٹی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سمجھ کر ان دونوں نسبتوں کو مضبوطی سے تھام کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.